بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 مئی 2020 بروز جمعرات 28 رمضان المبارک بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ آپ سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ولی عہد محمد بن سلمان کی کامیابیوں کے 3 سال۔ سعودی عرب اور اس کی عوام نے 20 مئی کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اقتدار نشینی کی تیسری سالگرہ منائی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن سے گزشتہ برسوں کے دوران سعودی عرب میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ آنے والے برسوں میں بھی زندگی کے مختلف شعبے تبدیل ہوں گے۔ الشرق الوسط کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان 6 نکاتی فارمولے کے ذریعے اقتصادی، سیاسی، سماجی اور ترقیاتی پروگرام روب عمل لا رہے ہیں۔ سعودی شہریوں کو یقین ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی سرپرستی میں ملک میں جو تبدیلیاں لا رہے ہیں ان کی بدولت ملک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ 15 برس سے کم عمر بچے کرفیو پاس جاری کرا سکتے ہیں کیا؟ سعودی وزارت صحت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر جاری حفاظتی اقدامات کے دوران کرفیو پاس جاری کرنے کے لیے اسپیشل ایپ توکلنا جاری کیے ہوئے ہے۔ اس ایپ کی مدد سے 15 برس سے کم عمر کے بچے اپنے اعضاء کے ہمراہ گھر سے نکلنے کے لیے کرفیو پاس جاری کرا سکتے ہیں۔ کرفیو پاس صرف اسی صورت میں جاری ہوگا جبکہ ان کے گھر سے نکلنا بے حد ضروری ہو۔ یہ وہ پاس نہیں جو وزارت داخلہ سے عام شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے دوران نکلنے کے لیے باقاعدہ طور پر حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کارروائی آن لائن ہوگی۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے وزارت صحت سے دریافت کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو توکلنا ایپ کی مدد سے اپنے ہمراہ گاڑی میں لے جا سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے واضح کیا کہ بچوں کو شاپنگ سینٹر لے جانا منع ہے۔ تمام سعودی اور شہری مقیم غیر ملکی اس سلسلے میں کرفیو نظام کی پابندی کریں، خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ 15 برس سے کم عمر کے بچے صرف اسی صورت میں باہر جا سکتے ہیں جب ان کا نکلنا بہت زیادہ ضروری ہو۔ سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی۔ سعودی عرب میں مجرموں کو تعزیر میں باضابطہ طور پر کوڑے مارنے کی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس سزا کے بدلے قید اور جرمانے کی سزا کا حکم دیا جائے گا۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزارت عدل نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ اب کوڑوں کے متبادل کے طور پر جیل یا جرمانے یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ عدالتیں مقدمات کی سماعت کریں گی، ان کا جائزہ لیں گی اور ہر مقدمے کا اس کی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ کریں گی۔ ریاض میں کرونا کے سب سے زیادہ نئے مریض۔ سعودی عرب میں بدھ کو کرونا کے ریکارڈ 2691 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 62,545 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں میں سے 40% سعودی شہری جبکہ 60% غیر ملکی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1844 مریض صحت یاب جبکہ اب تک 33,478 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 10 لوگوں کی اس سے جان گئی جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 339 ہو گئی۔ ملک میں اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز 28,728 ہیں جن میں 276 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 18,000 سے زائد نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بدھ کو سب سے زیادہ 815 نئے مریض ریاض میں سامنے آئے۔ اس کے بعد جدہ میں 311، مکہ 306، مدینہ 236، دمام 157، حفوف 140، الدریہ 86، قطیف 71، طائف 63، تبوک 49، زہران 34، الخبر 42 اور خمیس مشیط میں 12 نئے کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی ایئر لائن سے متعلق۔ انڈیا کے وزیر داخلہ کا ایک بہت بڑا بیان۔ نئی دہلی، حکومت نے آج بتایا کہ ڈومیسٹک پروازیں پیر کے روز سے فلی فنکشنل ہو جائیں گی۔ پروازیں شروع ہو رہی ہیں اور وزیر ہردیپ سنگھ پوری ہیں ان کا کہنا تھا کہ درمیانی نشست کو خالی رکھنا قابل عمل نہیں ہے۔
اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس اور ڈومیسٹک فلائٹس کی بکنگ ایئر انڈیا اور اسپائس جیٹ نے ابھی جو ہے پچھلے دنوں میں بند کر دی تھی، اور حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آنے کے بعد لیکن ابھی ایک بہت بڑی آپ کو خبر یہاں بتاتے چلیں کہ ڈومیسٹک پروازیں شروع ہو رہی ہیں، اور مسٹر پوری ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ڈومیسٹک پروازوں کی کارروائیاں 25 مئی سے فلی شروع ہو جائیں گی۔ تمام ہوائی اڈوں اور ہوائی جہازوں کو 25 مئی سے آپریشن کے لیے تیار رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تمام ہوائی اڈے اور ہوائی جہاز 25 مئی سے فنکشنل جب ہو جائیں گے تو امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ کہ جون کے اندر انڈیا کی جو نارمل کمرشل فلائٹس ہیں جو انڈیا وہ بھی اپنی شروع کر دے گا تمام ممالک کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبکہ حکومت کے ساتھ ساتھ ایئر لائنز نے نئے معمول کے بارے میں بات کی ہے، جب پروازیں دوبارہ شروع ہوتی ہیں ایک پرواز میں کم مسافروں کے ساتھ، مسٹر پوری نے واضح کیا کہ درمیانی نشست کو خالی رکھنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس سے کرائے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ انفیکشن سے بچنے کے لیے دوسری تجاویز اپنانا ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹس۔ پاکستان کے لیے جو سعودی عرب سے پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز کے جو جوائنٹ وینچر سے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے یہاں سے لوگوں کو واپس لے کے جانے کے لیے، اس میں جو اب اگلی فلائٹس ہیں وہ 23 مئی کو جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، جو 250 لوگوں کو یہاں سے لے کر جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو اپنے اس انتظار میں ہیں، جن کے بہت سارے سوالات ہیں، جو یہاں پر مشکلات میں ہیں اور وہ پاکستانی کونسل سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستانی کونسلیٹ کی ہیلپ لائن 021669237 پر کسی بھی وقت آپ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کے علاوہ ٹکٹس کی بارے میں کچھ پوچھنا ہے، ٹکٹ کے پرائس کے بارے میں پوچھنا ہے، تو آپ تب بھی جو ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے کونسلیٹ سے کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا اپنے آپ کو، وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں جلد سے جلد سفارت خانے یا پھر ابشر عہدہ فارم پر، کیونکہ آنے والے دنوں میں فلائٹس کو فلی فنکشن کیا جا رہا ہے، فلائٹس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ کرونا کے مریض زیادہ کہاں صحت یاب ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد مکہ سعودی شہروں میں سر فہرست آ گیا ہے۔ کرونا بحران کے آغاز سے اب تک 33,478 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، ان میں سے 7,187 کا تعلق مکہ سے ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق صحت یاب ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے ریاض کا نمبر دوسرا ہے، جہاں 6,706 افراد سے جو ہے وہ شفا یاب ہوئے۔ تیسرے نمبر پر مدینہ ہے جہاں 5,678 مریض صحت یاب ہوئے۔ چوتھے نمبر پر جدہ آتا ہے جہاں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,599 ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کو لوٹنے والا شہری گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں قسیم پولیس نے سپاہی کے بھیس میں غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی آر درج کر کے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق القسیم پولیس کے ترجمان بدر الصحبانی نے بتایا کہ غیر ملکی ورکرز نے شکایات درج کرائی تھی کہ ایک شخص پولیس کے بھیس میں آ کر ہمارے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، نقدی قیمتی اشیاء لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ پولیس نے شکایات درج ہونے کے بعد اس کو گرفتار کیا اور محکمہ پولیس کے دفتر کے حوالے کر دیا گیا۔ مکہ میں گزشتہ روز ہونے والے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے ایک ہوٹل میں قتل کی بھیانک واردات رونما ہوئی تھی، جس کا پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر ہی سراغ لگا لیا اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ روز مکہ مکرمہ کے علاقے العزیزیہ کے ایک ہوٹل میں ایک شخص کی لاش ملی تھی جس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے کمرہ کرائے پر لینے والے شخص کو خون میں لت پت دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو یہ شخص مردہ پایا گیا۔ تلاشی لینے پر ایک کمرے کے باہر کوڑے دان سے ایک خنجر برآمد ہوا۔ پولیس نے ہوٹل میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ایک بیگ بھی تھا۔ چند منٹوں بعد یہ شخص باہر آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ 30 سالہ قاتل نوجوان نے بتایا کہ وہ 47 سالہ مقتول کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں ہی
مقیم تھا۔ چند روز قبل وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جس پر اس کا ساتھی اسے برا بھلا کہنے لگا۔ دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا تو نوجوان اسی وقت ہوٹل چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو واردات کے روز صبح ساتھی کے کمرے پر آیا اور اس پر خنجر کے کئی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مصنوعی تنفس کے آلات تیار کرنے والی فیکٹری کا افتتاح۔ سعودی عرب میں مصنوعی تنفس کے آلات تیار کرنے والی فیکٹری کا افتتاح کیا گیا۔ گورنر عسیر شہزادہ ترکی بن طلال بن عبدالعزیز نے بدھ کو فیکٹری کا افتتاح کیا۔ یہ فیکٹری کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جانے والی متعدد اشیاء تیار کرے گی۔ جمعے کو چاند دیکھنے کی اپیل۔ سعودی سپریم کورٹ نے عید کا چاند جمعے کو دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جمعہ بمطابق 29 رمضان المبارک عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ مجرد آنکھ یا خصوصی آلات کی مدد سے جس کو بھی حلال نظر آ جائے وہ اپنی گواہی قریبی عدالت میں ریکارڈ کروائے۔ یہ تو آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔